نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العاشر، عربی کا معلم، حصہ اول، 10واں سبق ہے عربی کا معلم، اور یہ سلسلہ ہمارا عربی کے معلم کا چل رہا ہے، اور اس کے اندر ہم انتہائی مختصر انداز کے ساتھ ہم عربی گرامر کے جو قواعد ہیں ان کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو پچھلے اسباق اگر آپ نے نہیں دیکھے تو یہ سبق آپ کے لیے نہیں ہے۔ پہلے آپ پچھلے اسباق دیکھیں اور یاد کریں، ان کو یاد کر کے ان کا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے سبمٹ کریں، اس کے بعد یہ سبق آپ دیکھیں، اس کے بغیر اس سبق کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ سبق ہے عربی میں جو ہے اسم کی اعرابی حالتیں۔ یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ نحو کا جو فن ہے اس کا کام یہی ہے کہ عربی زبان کے اندر اعرابی غلطیوں سے بچانا۔ تو اعرابی غلطیوں سے بچانے کے لیے جو پہلی کوشش ہے یہاں پر ان کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ اسم کی اعرابی حالتیں بیان کریں گے کہ اسم کو کتنی حالتوں میں کہاں کہاں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فعل کی حالتیں الگ آئیں گی، حرف کی حالتیں الگ آئیں گی، عوامل الگ آئیں گے۔ یہاں پہ جو صرف بات ہوگی وہ اسم کی بات ہوگی کہ اسم کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ کن صورتوں میں مرفوع، کن صورتوں میں منصوب، کن صورتوں میں مجرور، اور کن صورتوں میں ان کا اعراب لفظاً ہوگا، اور کن صورتوں میں ان کا اعراب تقدیراً یعنی معنن ہوگا اور وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ ہمیں یاد ہو جائیں گی وہ صورتیں، تو پھر ہمارے لیے اعرابی حالتیں پہچاننا آسان ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حالتوں کے اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ سے بدلتا رہتا ہے وہ اعراب کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اعراب کی دو قسمیں، ایک اعراب بالحرکت جو زبر، زیر اور پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے، دوسرا اعراب بالحروف جو بعض حروف کی زیادتی سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ کہتے ہیں کہ کوئی اسم اگر یعنی جب فعل کا فاعل یا مبتدا یا خبر واقع ہو تو اسے حالت رفعی میں سمجھو، یعنی وہ مرفوع ہوگا۔ مبتدا اور خبر کی مثالیں درس نمبر 6 میں گزر چکی ہیں۔ یعنی مبتدا خبر ہمیشہ مرفوع ہوگا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، یاد رکھیں یہ بات۔ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب وہ مفعول واقع ہو، کوئی اسم جب مفعول واقع ہو یا فاعل یا مفعول کی حیت بتلائے یعنی حالت بتلائے تو اسے حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے، یعنی مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا، یعنی مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا، یاد رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں جب وہ مضاف الیہ ہو، یعنی جب اسم مضاف الیہ ہو یا کسی حرف جار کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھو، یعنی کہ وہ مجرور ہوگا ہمیشہ، یعنی کسرے کے ساتھ ذکر کیا جائے گا اگر وہ حرکت کے اعتبار سے ہو۔ حروف کے اعتبار سے پھر ان کی مثالیں آگے آئیں گی۔ مختلف اسموں کی علامات اعراب، ابھی علامات بیان کریں گے کس طرح سے کس اسم کی کیا علامت رفع کی حالت میں لائی جائے گی، کیا علامت نصب کی اور کیا علامت جر کی صورت میں لائی جائے گی، دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اسم واحد ہو یا جمع مکسر تو حالت رفعی میں اس کے آخر کو رفع یعنی تنوین، حالت نصبی میں نصب۔ اچھا، یہ جو تنوین تھی اس سے پہلے رفع کی تنوین، وہ تنوین بالرفع تھی، اور اسی طرح سے نصب کی حالت میں جو ہے وہ جو مفتوح ہے لیکن مفتوح تنوین، اور حالت جری میں مکسور تنوین پڑھو، یعنی کہ حالت رفعی کے اندر ضمہ اور حالت نصبی کے اندر فتحہ اور حالت جری کے اندر جر۔ کن صورتوں کے اندر غور کریں، اسم واحد ہو یا جمع مکسر ہو، یہ دو صورتیں ان کو یہ بیان کریں گے یہاں پر۔ ارسل زید مکتوبا الی خالد، ارسل زید مکتوبا الی خالد، غور کریں اس کے اندر یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں تینوں اسم واحد ہیں۔ کون کون سے اسم ہیں؟ زیدن اسم ہے، مکتومن بھی اسم ہے، اور خالدن بھی اسم ہے، اور تینوں یہاں پہ حرکتیں ظاہر کر دی گئیں۔ زیدن فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، مکتوباً مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب، خالدن مجرور ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ مکسور۔
دوسری مثال ارسل الرجال ثیابا. اچھا یہ پہلے والی جو مثال تھی یہ مثال تھی مفرد ہونے کے اعتبار سے. آپ نے دیکھا تھا اسم مفرد ہو یعنی واحد ہو, یہ واحد ہونے کی اعتبار سے تھی. دوسری مثال ہے جمع مکسر ہونے کے اعتبار سے. ارسل الرجال ثیابا الی النساء, یہ جملہ فعلیہ ہے, اس میں تینوں اسم جمع مکسر ہیں, تینوں اسم اس میں جمع مکسر ہیں. دیکھیں ارسل الرجال ثیابا الی النساء, رجال فاعل ہے, اس اعتبار سے یہ مرفوع ہے. ثیابا مفعول ہے, اسے یہ مفعول ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے. نساء مجرور ہے اور مجرور ہونے کے اعتبار سے یہ مکسور ہے, اور یہ جمع مکسر کے تمام صیغے ہیں, رجال, ثیاب اور نساء. تیسری مثال ہے جاء زید راکبا علی فرس حامد. اچھا یہ اس کے اندر جو یہ جملہ ہے یہ فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے, فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے, جسے ہم جملہ حالیہ کہتے ہیں. تو یہ اس کی بھی جو علامات ہوں گی وہ کس طرح سے ہوں گی. زید فاعل ہونے کے اعتبار سے مرفوع, راکبا حال ہونے کے اعتبار سے منصوب, حامد مضاف الیہ ہونے کے اعتبار سے یہ مجرور یعنی مکسور. تو کہتے ہیں جملہ فعلیہ ہے, راکبا فاعل کی حالت بتلاتا ہے اس لیے منصوب ہے. تو یاد رکھیں ان اعراب کو, اور جب بھی یہ موقع آئیں تو اس موقع پہ اسی طرح سے اعراب کو پڑھیں. غلط پڑھیں گے تو پھر نحو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, عربی کلام غلط ہو جائے گا. تنبیہ میں کہتے ہیں صفت کی اعرابی حالت وہی ہوگی جو موصوف کی ہے, یعنی مطابقت ہوگی. تو اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع, موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب, موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور. جیسے ارسل رجل عالم مکتوبا طویلا الی ملک عادل. تو دیکھیں رجل موصوف ہے, عالم صفت ہے, تو صفت کی اعرابی حالت وہی جو کہ موصوف کی. مکتوباً موصوف ہے, طویلاً صفت ہے, صفت کی اعرابی حالت وہی جو مکتوباً موصوف کی ہے. ملک عادل صفت ہے ملک کے لیے, ملک کی جو اعرابی حالت ہے وہی حالت عادل کی ہے. تو ان کے اندر مطابقت ہو گئی. ان کا ترجمہ سامنے لکھا ہے. اس کے بعد یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو عالم طویلاً اور عادل صفتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کی اعرابی حالت ویسی ہی ہے جیسی ان کے موصوف رجل مکتوباً اور ملکن کی ہے. چوتھے نمبر پر کہتے ہیں اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفعی میں اس کے آخر میں فتحہ, اس کے آخر میں فتحہ اور الف نون, اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ یا اور نون لگاؤ. جیسے کتب الرجلانی اور مکتوبین الی المرأتین. اب غور کریں اس کے اندر, تو رجلانی الف اور نون ہے, الف و نون, اور اس سے پہلے مفتوح ہے, اس سے پہلے فتح. مکتوبینی حالت نصبی ہے تو یا اور نون ہے اور اس سے پہلے مفتوح ہے. مرتینی یا اور نون ہے اور اس سے پہلے مفتوح ہے. دو مردوں نے دو خط دو عورتوں کی طرف لکھے, تو یہ تثنیہ کے اعراب ہیں, یاد رکھیں ان کو. اسنانی دو اور اسنتانی ان کا مطلب بھی دو کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسا ہے. کلا مطلب ان کا مطلب بھی دونوں, کلتا ان کا مطلب بھی دونوں ہوتا ہے. مؤنث بھی حالت نصبی اور جری میں کلئی اور کلتئی پڑھے جائیں گے. جیسے جاء رجلانی کلاہما, تو یہ کلا کا اعراب بتا رہے ہیں کس طرح پڑھا جائے گا. تو یاد رکھیں اس کو کہ کلا کو حالت نصبی اور جری میں کلئی اور کلتئی پڑھیں گے. مثال دیں جیسے رجلانی جاء رجلانی کلاہما, دونوں مرد آئے. رأیت رجلین کلیہما, اور میں نے دو مردوں کو دیکھا. ارسلت الی رجلین کلیہما, کہ یہ میں نے دو مردوں کے پاس بھیجا. یاد رکھو کلا اور کلتا کا استعمال اکثر ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی ان کے آخر میں ضمیر لگا دی جاتی ہے. پانچویں نمبر پہ کہتے ہیں اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو حالت رفعی میں ضمہ اور واو اور نون, حالت نصبی اور جری میں کسرہ اور یا اور نون بڑھانا چاہیے. جیسے ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین. تو غور کریں مسلمون واو اور نون حالت رفعی ہے اور اس واو اور نون سے پہلے ضمہ. مجاہدین حالت نصبی ہے تو یا اور نون, اور اس سے پہلے یا نون سے پہلے کسرہ. اور ظالمین حالت جری ہے حرف جر کی وجہ سے, تو اس کے آخر میں یا اور نون اور اس سے پہلے کسرہ.
عشرون، ثلاثون، اربعون سے تسعون تک کی دہائیاں کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا. مطلب عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. تو یہ دہائیاں ہیں. تو ان کی یعنی کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 تک کے جو یہ اعداد ہیں ان کا اعراب بھی حالت رفعی کے اندر واو نون کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری کے اندر یا نون کے ساتھ پڑھے جائیں گے. حالت رفعی میں عشرون اور حالت نصبی اور جری میں عشرین وغیرہ کہیں گے. ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب رہے ہوگا. تو ان کو ہم عدد بولتے ہیں، عشرون اور عشرین وغیرہ کو ان کو ہم عدد بولتے ہیں، اور ان کے بعد جو آتا ہے وہ معدود کہلاتے ہیں. جیسے عشرون رجلاً، تو رجلاً معدود ہے تو یہ ہمیشہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا. جیسے عشرون رجلاً یا امراتن، عشرون امراتن. اس کے بعد اولو کا مطلب ہوتا ہے والے، کوئی کسی چیز کا مالک، تو اس کو کہتے ہیں اولو. اولو مال، ان کے مال والے. اولو علم، علم والے. حالت رفعی میں اولو حالت رفعی میں پڑھتے ہیں اس طرح سے، اور اولی حالت نصبی اور جری میں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اولو اور اولی بھی اعراب میں جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے، یعنی کہ الف اور واو کے ساتھ، واو اور الف، اور اسی طرح سے جو ہے وہ لام اور یا. تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اولو الالباب، ہم اولو الالباب. اولو الباب، تو اولو الالباب کو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر واو جو ہے وہ علامت ہے رفع کی، اور رأیت اولی الالباب اس میں یا علامت ہے نصب کی، اور عند اولی الالباب اس میں یا علامت ہے جر کی، چونکہ اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے. تو ان کا ترجمہ سامنے لکھا ہے. اس کے بعد تنبیہ ہے، کہتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف ہے، اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون، نون اعرابی، اعراب کا نون کہلاتا ہے. تو اس کے لیے سبق نمبر 5 اور 4 دیکھیں، آپ نے یاد کیا ہے، یہ سبق گزر چکا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو اس کو حالت رفعی میں رفع اور حالت نصبی اور جری میں جر پڑھا جائے گا. تو اس کے لیے بھی پچھلا سبق آپ دیکھیں، یعنی حالت نصبی میں بھی اور جمع مؤنث سالم کو جر زیری پڑھیں گے. جیسے طرد المسلمات الفاسقاتی الی البادیاتی، کہ مسلمات جو مسلمان عورتیں ہیں انہوں نے بری عورتوں کو دیہات کی طرف بھیج دیا. تو اس میں آپ مسلمات کو دیکھیں تو الف اور تا کے ساتھ تا مضموم ہے، اس کے ساتھ جو ہے یہ مرفوع ہے، اور فاسقات تا مکسور ہے تو یہ منصوب ہے. اس طرح تا مکسور ہے، الف اور تا، اور یہ مجرور ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تم پڑھ چکے ہو کہ اسم پر الف لام داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے. یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں. اب یہ بھی یاد رکھو کہ بعض اسم معرب ایسے ہیں جن پر تنوین پہلے ہی سے نہیں آتی، جیسے مکہ، مصر، احمد، عثمان، زینب، طلحہ، حمراء، مساجد. یہ ایسے غیر منصرف کہلاتے ہیں، ان پر حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نصبی و جری میں، یعنی حالت جری میں بھی بجائے زیر کے زبر ہی پڑھیں گے، میں فتحہ. حالت نصبی اور جری میں فتحہ پڑھتے ہیں، جیسے رأى عثمان زینب فی مکہ. اب دیکھیں یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے اعراب کے اندر تنوین نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسرہ بھی نہیں آتی، تنوین اور کسرہ نہیں آتی. اسی وجہ سے ان کے اعراب میں جو ہے وہ صرف ضمہ آئے گا، باقی یہ کہ نصب اور جر کی صورتوں میں، دونوں صورتوں میں یہ مفتوح رہیں گے. مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرب باللام ہوں یا مضاف تو حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا. جیسے فی المساجد، فی مساجد المسلمین. دیکھیں دونوں صورتوں کے اندر یہ کسرہ آ گیا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ معرب باللام ہے فی المساجد کے اندر، اور فی مساجد المسلمین میں مضاف الیہ ہے. تنوین نمبر 3 ہے، جن اسماء پر تنوین آیا کرتی ہے وہ منصرف کہلاتے ہیں. یاد رکھیں اسماء منصرفہ اور غیر منصرفہ کا بیان پہلے گزر چکا. اس کے بعد ہے موسیٰ، عیسیٰ جیسے الفاظ پر کوئی اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے تینوں حالتوں میں یکساں پڑھے جائیں گے، یعنی ان کے اعراب تقدیری ہوتے ہیں. ان کو یاد رکھیں، یہ اعراب ان کے تقدیری ہوتے ہیں، یعنی کہ نظر نہیں آتے، ظاہر نہیں ہوتے. جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، ہوا غلام موسیٰ، ایسے اسموں کو اس میں مقصور کہتے ہیں.
یہ بات آپ کی خلاصۃ النحو میں گزر چکی ہے. اور اس میں مقصور ایسا اس کے آخر میں الف آئے اور اس سے پہلے فتح ہو. اس کے بعد 9 نمبر کہتے ہیں القاضی، العالی، الجاری، الماضی. جیسے الفاظ جن کے آخر میں یا ساکن ہو، حالت رفیع اور جری میں ظاہری اعراب سے خالی رہتے ہیں اور حالت نصبی میں ان کو حسب دستور نصب دیا جاتا ہے، ایسے اسموں کو اسم منقوص کہتے ہیں. یہ بات بھی گزر چکی ہے. جاء القاضی، جاء غلام القاضی، رأیت القاضی. تو جاء القاضی حالت رفیع ہے، جاء غلام القاضی یہ حالت جو ہے وہ جری ہے، اور رأیت القاضیہ یہ حالت نصبی ہے. تو ان کو ہم اس میں منقوص کہتے ہیں. یہ ایسا یا ہوتا ہے جس سے ماقبل جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے. مذکورہ الفاظ پر لام تعریف نہ ہو تو حالت رفیع جری میں قاضن، عادن، عالن، اور حالت نصبی میں قاضین اور عالین وغیرہ پڑھیں گے. ان کی جمع سالم قاضون، عالون وغیرہ حالت رفیع میں، یا قاضین، عالین حالت نصبی اور جری میں آتی ہے. ان کا تثنیہ عام قاعدے کے مطابق ہوگا، یعنی قاضیانی، عالیانی حالت رفیع میں، یا قاضیین، عالیین جو ہے وہ حالت نصبی اور جری میں. 10 نمبر پر کہتے ہیں یاد رکھو حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے انہیں معرب کہتے ہیں، ورنہ مبنی کہلاتے ہیں. اسموں میں مبنی بہت کم ہیں. ضمیریں، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم استفہام وغیرہ مبنی ہیں، جن کا بیان آئندہ ہوگا. مبنیات کی اقسام سبق میں آئیں گی، اور اس میں سے آپ کے لیے یہ گزر بھی چکی ہیں خلاصۃ النحو کے اندر، یقیناً آپ کو یاد ہوں گی. تنبیہ نمبر 4 کہتے ہیں ضمائر مرفوعہ منفصلہ سبق نمبر 6 میں لکھی گئی. یہ باقی ضمیروں کا بیان باقی آگے سبقوں کے اندر آ رہا ہے. اس سبق کے سلسلہ الفاظ کو دیکھیں، غور کریں، ان کو یاد کریں، ان کی مشق حل کریں. جو نہیں سمجھ میں آیا اس کو ضرور پوچھیں. سبق پوچھنے کا ہی نام ہے، سوال کرنے کا نام ہے، اور جو سمجھ میں آ گیا اسے مشق کر کے اس کو دکھانے کا، ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کا ہی نام ہے. اگر آپ یہ سب نہیں کر رہے تو آپ کو سبق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور سبق سے جو اس کا ایمانداری کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور سے اپنی ذات کا علم بھی عطا فرمائے، اپنی ذات کی محبت عطا فرمائے، اور اپنا نیک بندہ بنائے.